اینڈ اٹ کوڈ بی انادر ہنی ٹریپ. وہ میں اس کے اوپر بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا صبر کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. حال ہی میں نے بڑا کنڈیم کیا اس کو ٹویٹر کے اوپر, باقی جگہوں پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا. آپ سے منسوب ایک جعلی ویڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کی گئی اور ایک پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے جاری کی گئی. بالکل. کیا تھا, کیا واقعہ ہوا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مخالفین اور دشمن اس وقت ہار گئے تھے جب ان کے حملے کا ہدف ایک عورت بنی. یعنی کہ آپ سیاسی میدان کے اندر مکمل طور پر ہار گئے ہیں جب آپ جیسے بزدلوں کو, سیاسی بزدلوں کو, خواتین کی تضحیک, تذلیل اور ان کی عزت جو ہے اس کو مٹی میں ملانا پڑے اپنے آپ کو سیاسی بصیرت دینے کے لیے, تو آپ سیاسی میدان میں ہار جاتے ہیں. یعنی کہ جنگ کے اندر بھی خواتین اور بچوں کے اوپر لحاظ کیا جاتا ہے, لحاظ, اور آخری حملہ ہوتا ہے خواتین اور بچوں کے اوپر. میں کہتی ہوں کہ سیاسی میدان میں سیاسی طور پر مقابلہ کریں, میں ان سے بہتر طریقے سے ان سے مقابلہ کر سکتی ہوں, ان کی ہر بات کا جواب ہے میرے پاس. لیکن میری تضحیک اور تذلیل کرنا, ایک گندی ڈیپ فیک ویڈیو کو منظر عام پر لے کر آنا اور آپ سے منسوب کرنا, اور بڑے بڑے واٹس ایپ گروپ کے جو جرنلسٹ ہیں نا, اپنے آپ بڑا نام ہے, اس پر کمنٹ کر رہے تھے, اس پہ کمنٹ کر میرے خلاف کیمپین ہوئی ہے. بالکل, آپ نے بتایا کہ آپ جیسے عزت دار شخص, باوقار شخص جو ہے اس کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگایا فیک اکاؤنٹ سے. یعنی کہ آپ کی جو نظریے سے یا آپ کے بیانیے سے جو مکمل اتفاق نہیں کرے گا, آپ اس کو ہراساں کریں گے. اور ہراساں کرنے کے اوپر میں کہتی ہوں کہ دشمن میں بھی ظرف ہونا چاہیے. یعنی بعض ظرف دشمن ہو تو آپ اس کا مقابلہ بہترین. اب ایسے لوگوں کا کیا مقابلہ کریں, باز ضمیر بھی ہو کہ کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں لڑائی کے بھی, سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی. ہماری پارٹی کی بھی قیادت ہے, آپ سے 100 ہمیں اختلاف ہے, لیکن آپ کے گھر کی پارٹی کی خواتین کے اوپر منظم حملہ ہم نے نہیں کروایا. لیکن یہ ایک تسلسل ہے جمیل, میں آپ کو بتا رہی ہوں, کیونکہ اب یہ خواتین کی کردار کشی پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز اور ممبران پی ٹی آئی کی خواتین کی کردار کشی کے اندر متحرک ہیں. مجھ سے پہلے کمل کے ساتھ ہوا, اور جس کرب سے وہ لڑکی گزری ہے, جو اس کے بچے اور اس کی بیٹی اور اس کی فیملی گزری ہیں, وہ میں جانتی ہوں کیونکہ میں اس کی دوست ہوں. اور اس نے مجھے کہا کہ ملیکہ تمہارا درد میں سمجھتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کس مرحلے سے آگے بڑھی. لیکن میں نے خوف کے بت کو توڑا ہے, میں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے. میں یقین رکھتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ خوف کے بت سے آزاد ہوتے ہیں. ہم جو گھر کی دہلیز کو ہم نے پار کیا تھا نا 2012 میں نے سیاست میں متحرک ہونے کے لیے, تو اندازہ تھا کہ یہ ہوگا. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے, لیکن مشکل راستے میں ہی عظمت ہے. مشکل راستے میں پاکستان کا جمہوری نظام جو ہے اس کی مضبوطی ہے, اور میرے بعد آنے والی خواتین جو ہیں ان کو حوصلہ ملے گا. اور آج میں نے FIA میں کمپلینٹ بھی لانچ کی ہے, کیونکہ میں ایک قانون دان ہوں, میں ایک وکیل ہوں, میں اپنے حق کی لڑائی لڑوں گی اور ہر مجرم کو کیفرے کے آپ میرے شو میں بیٹھی ہیں, میں یہاں پر وہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں ہمارے شو کو, ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ملیکہ ہوں, پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی خاتون ہو, ان کے لیے فورم حاضر ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں بہت کم ورکنگ ویمن ہیں جو امپاورڈ ہیں, تو امپاورڈ ویمن کا کم از کم اتنا رائٹ ہے کہ آپ ان کو اس بیٹل سے, اس گھٹیا بیہودہ بیٹل سے ذرا دور رکھیں. آپ مین ٹو مین بات کریں, 1 to 1 بات کریں, اور کنونس کریں. اور اگر یہ والا بیہودہ گھٹیا کیمپین کسی اور خاتون کسی اور پولیٹیکل پارٹی, ایون مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی ہوتا تو میں کنڈیم کرتا. اور ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے میرے شو کو, اس فورم کو یہ عزت بخشی ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم آفٹر دیٹ میلیشیس کیمپین. جی بالکل, مجھے لگتا ہے کہ بول نیوز پاکستان کی عوام کی آواز کی ترجمانی کرتا ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہترین طریقے سے اپنے احساسات کی ترجمانی یہاں پر کر سکتی ہوں آپ کے ٹاک شو میں. اسی لیے آپ کے ٹاک شو کا انتخاب کیا میں نے یہ بات کرنے کے لیے. اچھا, ذرا اب آ جاتے ہیں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف. اسٹے اسٹرانگ, اس کے ساتھ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جو ہے نا, اٹ کوڈ بی انادر ہنی ٹریپ, ڈونٹ یو تھنک؟ آئی مین اس میں نکلنا کیا ہے, اور پی ٹی آئی کیسے اس ہنی ٹریپ میں آ سکتی ہے جب پتہ ہے کہ دوسری سائڈ سنجیدہ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ بھی یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے صرف سپریم کورٹ کو دکھانا ہے کہ ہم پارٹ ہیں اس ڈائلاگ کا, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ دکھائیں کہ وہ بھی ڈائلاگ کا پارٹ ہے؟ اب ایک ایسی ٹرین, ایک ایسی بس جس کے اوپر ڈائلاگ کے تمام پیسنجرز بیٹھے ہیں, اس کے
टंकी के अंदर तो डीजल ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है, तो उसमें आप क्या उसमें से निकाल लेंगे, कितना ट्रेवल कर लेंगे, कितना तय कर लेंगे रास्ता? देखिए दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि कतई नज़र के ये डायलॉग का, मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है और कल इसमें पेशरफ्त हो सकती है। और इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालत का एक तहरीरनामा मौजूद है। पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आइन अपना रास्ता इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा मैंने हिदायत नहीं दी, मैंने पंचायत नहीं लगाई, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। एक मौका दे रहे हैं सियासी रहनुमाओं को कि मुल्क के मुफाद के अंदर जमहूरियत के लिए, इंतशार से बचने के लिए अगर सियासी रहनुमा एक आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात के अमल के जरिए एक तारीख का तयन कर सकते हैं, लेकिन आइन के दायरे के अंदर, तो वो मौका हमें फराहम है। लेकिन हम इस निकलना कुछ नहीं है इसमें से, मुझे मेरा एनालिसिस है, मुझे भी लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये, मुझे लगता है कि ये बेसूद होंगी मुज़ाकरात का। तो फिर अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हो रहे तो आ देना उस पॉइंट पे, फिर 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। नहीं, देखिए मैं एक अदना कारकुन हूँ, ये क़यादत का फैसला है और क़यादत की दानिश में, सियासी दानिश में अच्छा फैसला है। लेकिन आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बात की है, सॉरी मैं आपको क्योंकि टाइम कम है, मैं ज्यादा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि वो लचक दिखा रहे हैं कि अगर इंतखाबात आगे भी हो सकते हैं तो कोई इशू नहीं है। इज दैट राइटली सो? नहीं, देखिए हमारा मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा मौकिफ है कि 90 दिन का जो तयन है वो आइन ने किया, वो गुजर गया, लेकिन आला अदालत के तहरीरनामे ने 14 मई की बात की है। अब जो भी तारीख होगी वो उसके करीब तर होगी। हम तारीख को अक्टूबर तक बिल्कुल नहीं ले जा सकते, बिकॉज वो तो आइन की खुलेआम पामाली होगी। अगर आप 14 मई के करीब तर किसी तारीख का तयन कर सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। वो इस तहरीरनामे के ऊपर, इस तारीख के ऊपर अमल दरामद कराएं, पाकिस्तान की पूरी कौम उनके साथ आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए साथ। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या आर्टिकल 6 उनके ऊपर लग सकता है? देखिए मैं तो कहती हूं आज इसी जल्दी में उन्होंने एतमाद का वोट लिया है, इसी वजह से कि उनको डर है कि कल ये हो सकता है, कल फिर हेयरिंग है ना। देखिए जब भी आप आइन शिकनी करते हैं, जब भी आप खुलेआम आइन को पामाल करते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इनको मालूम है कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, इनको मालूम है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। होना नहीं है, हो चुके हैं। फैसला आना है उधर से। मैं तो वो तो चीफ जस्टिस जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, वरना ये इन सब के ऊपर सियासी खुदकुशी कर रहे हैं, उनको चाहिए ये इसी से बच सकता है। इनकी पार्लियामान से बाहर तकारीर, इनके जो इनकी सियासी बयानियां हैं, जिस किस्म की ये लेतो लाल से काम ले रहे हैं, जिस तरह ये स्टेट बैंक के मेंबरान को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह ये पैसों को रिलीज नहीं होने दे रहे, जिस तरह पार्लियामान को अदलिया के मद्दे मुकाबिल कर दिया, ये सब तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। लेकिन चीफ जस्टिस इलेक्शन तो होंगे। आपको लग रहा है होंगे? इलेक्शन इसलिए होंगे क्योंकि पाकिस्तान, आपको लग रहा है होंगे इलेक्शन? मुझे लगता है इलेक्शन होंगे। कब? करीब तक दिसंबर 2024? नहीं, दिसंबर 2024 नहीं, इसी साल, ये इलेक्शन का साल। एक पीएम चला गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है, या फिर आप कहिए आर्टिकल 6 लग जाता है। पीएम चला गया, उनके 2-3 वजीर चले गए, पीछे एक और पीएम आ जाएगा। देखिए वो तैयार है, होता रहे, वो तैयार है। मैं आपको बता, यही आपका असेंबली होगी, इसी में एक और बंदा खड़ा कर देंगे। नहीं, लेकिन 11 अगस्त को इस असेंबली की जो मुद्दत है वो खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी। वैसे कौन सा आइन के तहत चल रहा है? नहीं चला, एक और साल, एक और चीज, ये जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब का, वो किस आइन के तहत है? इस वक्त कोई हैसियत नहीं, तो उसकी भी कोई हैसियत नहीं होगी। देखिए लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि इस वक्त तो सिर्फ इनका इम्तिहान हो रहा है, इनको मौका दिया जा रहा है, अवाम भी दे रहे हैं, अदालत भी दे रही है। लेकिन जिस तरह अदालत और अवाम ने फैसला कर लिया तो ये इलेक्शन भी करवाएंगे और ये अपना इक्तदार भी दोबारा स्ट्रीट पॉलिटिक्स बिल्कुल तैयार है, मुकम्मल तौर पर खान साहब लीड करने के लिए तैयार है, बाहर निकलेंगे, लड़ेंगे इंशाअल्लाह हकीकी आजादी की जंग। वेरी राइट, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, की बहाली की जंग। वेरी राइट, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, माय कमेंट्स फॉर यू, प्लीज स्टे स्ट्रांग। थैंक यू। इस तरह की कैंपेन्स किसी के अगेंस्ट भी हो, मैं उसको फिर कह रहा हूँ कि कंडेम करूंगा और आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तमाम एम्पावर्ड ख्वातीन को सपोर्ट करते रहेंगे। ख्वातीन आजादी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मारीन आइन और कानून और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अफराद हमारे साथ मौजूद होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिएगा। बैक प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, स्टूडियोज में तशरीफ लाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सर आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब, उनसे भी उनका टेक लेंगे। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ है
یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے لیکن اندر سے نکلنا کچھ نہیں ہے, یہ وہ والا سین تو نہیں ہونے جا رہا راجہ صاحب؟ دیکھیے یہ ایک ایسا سین ہونے جا رہا ہے, میں تو حیران ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز لیں, سو موٹو لیا, ڈیسیژن آ گیا, لیکن ایک جس کو کہتے ہیں عام آدمی کی درخواست آتی ہے, اس پہ نوٹس ہو جاتا ہے, اس کی کیا ضرورت تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلا لیا گیا, اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو آ کے تقاریر کے مواقع دیے, ایسے لیڈر آئے کہ جو کہ اسی عدالت کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا وہ کس انداز میں باتیں کرتے ہیں, اور جب آپ پولیٹیشنز کو دعوت دیں گے ایک قانونی اس میں, تو اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ انہوں نے آ کے یہی کچھ کرنا ہے. اور اب وہ پٹیشن میں ہم آج لگی ہوئی تھی, حیران تھے, تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا یاد آیا کہ امریکن سپریم کورٹ کا سر ایک جج ٹریول کر رہا تھا ٹرین میں, جب ٹکٹ چیکر اس کے پاس آیا اور ٹکٹ چیکر نے کہا سر یور ٹکٹ, تو وہ جیبیں ڈھونڈ رہا تھا تو اس کو مل نہیں رہا, تو اس نے کہا سر نو پرابلم, آئی نو یو آر اے سپریم کورٹ جج, آپ نے لیا ہوگا, جب مل جائے گا دے دیجیے گا, لیکن وہ پھر بھی ڈھونڈ رہا ہے. تو اس نے کہا سر جب میں نے کہا ہے ریلیکس, لیکن یہ نہیں مانا, اس نے ساری جیبیں باہر نکالیں خالی کر دی. اس نے کہا سر واٹ از یور پرابلم, آپ کو جب کہا ہے کہ آپ پوسٹ کر دیں گے, اور یہ اس نے کہا سر آئی وانٹ ٹو سی مائی ٹکٹ ٹو نو مائی ڈیسٹینیشن, میں ٹرین تک جانا کتنے ہوئے, یس, اینڈ کہاں میں نے اترنا ہے. تو اب یہ سچویشن ہے, میں نہیں کہتا ہماری سپریم کورٹ کو نہیں پتا کہ جانا کدھر ہے, آئین پاکستان بڑا واضح کہتا ہے کہ جی یہ ایک آئینی لمٹس ہیں, ایک آئین کے اندر کی یہ پوزیشن ہے. اب اگر آئین کو پی ڈی ایم یا اس کے لوگ یا الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, تو obviously آپ نے ٹیک اوور کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, آپ نے کہا کہ آج آئین پاکستان نے دستک دی ہے میرے دروازے پہ, تو آپ نے آئین کی 4 والز میں لمٹس میں رہتے ہوئے فیصلے دے دیے, اب ان فیصلوں نے امپلیمنٹ ہونا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے بھی یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے کہ جی 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد الیکشنز پہ چلیں, دونوں پارٹیز مان بھی جاتی ہیں, تو کیا پھر جو پی ڈی ایم باتیں کرتی رہی, آئین کو نہیں مان رہی تھی, آئی ووڈ بلیو کہ پھر تو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے, پھر تو وہی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی دوبارہ آ گیا ہے, نظریہ ضرورت. بالکل. دیکھیے سپریم کورٹ باہر نہیں جا سکتی کانسٹیٹیوشن سے اور اپنے فیصلوں سے, اور پھر کہہ دے ون فائن مارننگ کہ جناب ٹھیک ہے 4 مہینے کے بعد پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے چونکہ فیصلہ کر لیا کہ جی الیکشن ہوں گے, اور الیکشن یہ جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے, میں حیران ہوں کہ یہ کیوں اس ڈائلاگ کو, ایوری باڈی نوز کہ یہ ڈائلاگ جو ان سے ہیں یہ ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے, اور ٹریپ کیا جا رہا ہے اس اسمبلی سے جس سے آپ باہر نکلے, اس اسمبلی سے آپ باہر اس لیے نکلے کہ لوگوں نے آپ کی پذیرائی کی اور اس عمل کو مانا,